حکومت سندھ میں جو موسٹ ایکٹیو وزراء آپ کو نظر آتے ہیں وہ ان میں سے ایک شخصیت ہے. خواتین و حضرات، حکومت جو کہ سندھ اولیاء کی سرزمین ہے اور سندھ میں انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں ماضی میں کہ جو بڑے دلدوز رہے ہیں، اور ان میں ہم نے جیسے کہ اپنی ٹرانسمیشن میں گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی ذکر کیا ہے اس واقعے کا جو حضور لال شہباز قلندر کے مزار پہ ہوا تھا. لیکن اس کے باوجود نہ وہاں کسی نظم و نسق میں کمی آئی ہے، نہ وہاں ہونے والے کسی انتظام میں کمی آئی ہے، بلکہ ہر سال اسی دھوم دھام سے حضور لال شہباز قلندر کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. خواتین و حضرات، وہ ایک شخصیت، یہ میں نے ایک فیسٹیول کا نام لیا ہے، اس طرح کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو صرف اسی شخصیت کے مرہون منت ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جناب قبلہ فیاض شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ صوبائی وزیر اوقاف ہے. سر السلام علیکم. سر مائک پلیز اگر اپنا. وعلیکم السلام. مہربانی، میرا نام سید ریاض حسین شیرازی ہے. فیاض چھوٹا بھائی ہے میرا. سر میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے ذکر کیا حضور لال شہباز قلندر کے مزار شریف کا اور وہاں پہ ہونے والے اتنے بڑے بندوبست کا جو کہ الحمدللہ اتنے عرصے سے بغیر کسی ڈسپلنری پرابلم کے منعقد ہو رہا ہے، اس کے انتظامات کے بارے میں بتائیے گا. اور اس طرح کے دیگر کتنے ہی فیسٹیولز ہیں جو کہ سندھ میں ارینج ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کا ایک روحانی وابستگی ہوتی ہے، کیسے انجام پا رہا ہے یہ کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے جیسے بات کی کہ یہاں پر پہلے ایک بڑا حادثہ بھی ہو چکا ہے. لال شہباز قلندر پر عبداللہ شاہ قاضی پہ بھی ہوا تھا، سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، وہاں بھی بہت بڑی شہادتیں ہوئی تھی. حکومت سندھ الحمدللہ میرے خیال میں اولیاء اکرام تو ساری بہت بڑے ایک جو دین کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، مگر لال شہباز قلندر پہ سارے پاکستان میں سب سے جو زیادہ مجمع ہوتا ہے، جو سب سے بڑا زیادہ اجتماع ہوتا ہے، وہ لال شہباز قلندر پہ ہوتا ہے. ابھی کوئی 20 دن پہلے جیسے عرس تھا حضرت لال شہباز قلندر کا، تقریباً اس میں 30 لاکھ لوگ زائرین سارے پاکستان سے 30 لاکھ افراد 30 لاکھ لوگ آئے تھے ماشاءاللہ. وہاں زائرین سارے پاکستان سے، مگر دنیا بھر سے دوسرے ملکوں سے بھی آئے تھے. اللہ پاک کی مدد ہوئی. حکومت سندھ کی طرف سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زائرین کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر سارے اچھے انتظام ہوتے ہیں. اس میں پولیس بھی ہوتی ہے، سندھ پولیس ہوتی ہے، کوئی 5-6 ہزار کے قریب ان کے انتظام ہم ڈپیوٹ کرتے ہیں پولیس ساری سندھ کی. پھر رینجرز ہوتی ہے، پھر آرمی بھی بیک پہ ہوتی ہے. مگر حکومت سندھ کی طرف سے جتنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پر ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور جتنے زائرین آئے کو کرنے والی تو رب کی ذات ہوتی ہے. بے شک ایسا آتے ہیں وہاں پر کسی کا وسیلہ بنانے کے لیے، بنا کے کہ اللہ پاک یہ جو آپ کے لال شہباز قلندر ہے جن کا کوئی وسیلہ بناتے تو الحمدللہ اچھا ہو جاتا ہے. ویسے جہاں سے دھرتی میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر سید عبداللہ شاہ غازی ہے، وہ بھی ایک سمندر کے کنارے پہ، وہاں بھی زائرین بہت آتے ہیں. ساری سندھ میں جتنے بھی درگاہوں کے عرس مبارک ہوتے ہیں، اللہ پاک کی مدد سے کوشش ہے کہ چیزوں کو بہتر کریں. آمین. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل مولا علی مشکل کشا کی شہادت کی بھی رات ہے. تو ایک تو جو حالات بھی چل رہے ہیں سارے دنیا میں، دعا بھی مانگتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تم، اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے یا جو بھی حالات چل رہے ہیں سارے مسلمہ پہ جو حالات چل رہے ہیں، ایران کے حالات دیکھیں، فلسطین کے حالات دیکھیں، ہماری پاکستان افغانستان کی جنگ بھی چل رہی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی بھی مدد کرے اور یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ چیزیں بہتر ہو جائیں. سر، آپ مذہبی امور سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا کوئی لمحہ آیا کہ آپ گھبرا گئے ہوں اور آپ کے اوپر کوئی برڈن بہت زیادہ آ گیا ہو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ اچانک دیکھیں، ایک تو دکھ ہوتا ہے، بہت چیزوں کو دکھ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اللہ پاک سب کو دکھ نہ دے سوائے دکھ غم حسین کے کوئی اور حسین کے. آمین. میرے والد صاحب سید اعجاز علی شاہ شیرازی، میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی 2020 میں. جنازہ ہوا تھا، دکھ ہوا تھا، رونا بھی آیا. مگر یقین کرے ابھی جیسے رہبر معظم سید علی خامنہئی کا جب فجر کے تم ہم 3 بجے تک سو رہے تھے کہ اللہ کرے، جب اٹیک ہوا تھا ہم نے سوچا کہ دعائیں بھی مانگ رہے تھے، اللہ پاک ان کو
ان کا کوئی خدا نہ خاصا کوئی اس میں حادثے میں شہید نہ ہو، ہم دعا مانگ رہے تھے. وہ صبح 7:30 بجے 8 بجے بیٹے نے مجھے بتایا کہ بابا رہبر معظم صحیح ہے. آیت سید ایت اللہ خامنہ صحیح. سب شہید ہو گئے. تو ایسے دکھ ہوا، رونا بھی آیا کہ جیسے اپنے صحیح. گھر کا کوئی چلا گیا ہو. تو یہ سر چیز جے ڈی سی جو دسترخوان سجاتا ہے آپ جب دیکھتے ہو آپ کیا محسوس کرتے ہو اس کے لیے؟ ماشاء اللہ 17 سال سے جیسے جے ڈی سی کر رہا ہے، یہ دسترخوان سحری ہو یا افطار ہو، اچھی بات ہے. اس میں سب لوگ آتے ہیں.